عورت کی 4 خوبیاں اللہ کے نبی نے کی حدیث پاک سید حجویر مخدوم امام نے دی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، سید حجویر نے یہ حدیث پاک دی ہے، 4 وجہ سے خواتین کے ساتھ شادی کی جاتی ہے، یعنی نکاح کیا جاتا ہے: مال و دولت، نسب، اچے خاندان دی، خوبصورتی، رازق سونی، دین. تو تم دیندار کو اختیار کیا کرو. نبی پاک نے ہمیں کیا حکم دیا؟ تم دیندار کو اختیار کیا کرو. تم پوچھ لیا کرو ماں سے کہ ماں یہ شادی حال میں ننگا سر تو نہیں جاتی، سینہ سر ننگا تو نہیں رکھتی، وہاں پر کپڑے ایسے تو نہیں پہنتی کہ یہ کپڑوں میں بھی بے لباس ہے. ماں اگر نماز کی پابند ہے تو میری ہاں کر دے. یہ کس نے کہا؟ رسول پاک نے. تو نے ایسے ہی کہا نا ماں سے، ماں اگر یہ نماز کی پابند ہے، سر سینہ ڈانپتی ہے، ایسے کپڑے نہیں پہنتی جس سے عورت لباس میں بھی برہنہ نظر آئے، تو مجھے منظور ہے، کیونکہ میرے نبی نے مجھے حکم دیا کہ تم ایسی عورتوں سے نکاح کرنا، تم دین کو اختیار کرنا، تم ایسی عورت سے نکاح کرنا جو دیندار ہو. کیونکہ اسلام قبول کرنے کے بعد انسان کو سب سے زیادہ نفع مومن بیوی سے حاصل ہوتا ہے، جو اس کی موافقت کرتی ہے، اور جب آدمی اس کو دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے. صدقے یا رسول اللہ. فرمایا کہ یہ جو مومنہ بیوی ہے نا، یہ اس کو بڑی موافقت کرتی ہے مومن کو، کیونکہ مومن جو ہے، ایمان والا جو ہے، ورنہ تو وہ نبی پاک نے فرمایا دیوس ہے نا وہ بندہ جس کی بیوی کے سر پہ نہ روبٹا ہے، نہ پر گھر جا کے ڈنڈے نہ پھاڑ لینا، پیار نہ سمجھانا. ویسے تو حضور نے فرمایا عورتیں اگر نہیں مانتی نا تو مر جاؤ. حدیث پاک ہے. ہم کہتے ہیں نہیں بڈیاں نہیں ماندیاں جی. تو حضور پاک نے فرمایا پھر تمہیں زمین کے اوپر چلنے کا کوئی اختیار نہیں، تم مر جاؤ. پھر تمہارا مر جانا ہی بہتر ہے. ایک بے غیرت کا دیوس کا مر جانا ہی بہتر ہے. کیوں دی بڈیوں دی گل ہی نہیں مانتی کہ یہ عورتیں نہیں مانتی جی، کہاں جائیں جی، نہیں شادی حالوں سنتی ہماری. تو پھر نبی پاک نے فرمایا مر جاؤ. پھر زمین کے نیچے. حدیث پاک کے الفاظ کیا ہے؟ پھر تم اس قابل نہیں ہو کہ زمین کے اوپر چل سکو، پھر تمہیں مر جانا چاہیے، زمین کے اندر چلا جانا چاہیے. کہ تم اس طرح مرد ہو کے کہہ رہے ہو عورتیں گل ہی نہیں ماندیاں جی. کتنے گل ماندیاں نے؟ کمال ہو گیا. باقی تو ساریاں گلاں منا لویں تو یہ گل نہیں دیکھو منائی جا رہی. سمجھ گئے ہوں گے سارے میری گل ہے. باقی ساریاں گلاں تو منا لویں، اے گل نہیں جی عورتیں نہیں مان. تیرا اپنا ہی من کالا ہے. تو آپ دیوس ہیں. نبی پاک نے تینوں بغیرت کہہ چھڈیا. دیوس کا مطلب ہی بغیرت ہے. تیرے اندر اپنے منڈا منڈا کالا کالا. ایویں نہیں ماننیاں عورتیں یار. کیویں ہو سکتا عورتیں نہیں ماننیاں؟ اسی جو دین اختیار کیتا ساڈے گھراں تے بے حیائی بڑی سی. لیکن جب دین اختیار کیا، جب 20 سال پہلے میری بیٹیاں شادی حال میں سکارف لے کے جاتی تھی، لوگ مذاق اڑاتے، ٹھٹھا کرتے تھے. ٹھٹھا کہ پاگل جاہل تھے، ان پڑھ لوگ آ گئے. اتنا ماڈرن دور تھا اس وقت. ہم نے اس وقت فیس کیا. میں 25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں آپ کو. میں نے اپنی بیوی کے پیر پکڑ لیے جب میں مسلمان ہوا. میں نے کہا دیکھ مر جانا رہنا کچھ نہیں ہے، میرا ساتھ دے. اس نے کہا میاں جی آپ کا ساتھ ہے. پیر ہی پھڑنا تھا پہنچتے تھے. بڈی کو منا سکتا؟ ٹیڑھی لکڑی دی بنی ٹوٹ جائے گی. اے پیار نال اے نہیں اعلان کر دیں کہ مانتی ہی نہیں تو پھر ماری جاؤ جی نہیں مانتی. مناؤ نا سارے کماں منا لیں جی مناؤ. اج منان گے بندے لیکن پیار نال. فساد اللہ نو پسند نہیں. کہا جا گھر بڑھیاں کٹنا پو. بڑھیاں بھاج بڑیاں عظیم نے، سارے بچے پیدا کردیاں، روٹی بنادیاں، یہ وہ. یہ سب کام انہوں دے کوئی فرض نہیں ہے کہ انہوں کا سارے احسان ہے. سانوں بھی انہوں نے احسان کرنے چاہیے نے. سارے تے فرض ہے اسی سویرے ناشتہ کرا کے جائیے، راتی کڑائی لے کے آئیے. دھون والی کپڑے وکھری ہوئے. بچہ اگر پیدا ہوئے تو دودھ پیان دے پیسے وکھرے لیا قرآن چ دے. یہ تو شکر کرو ساڈیاں بڑھیاں ان پڑھ نے. قرآن ترجمے نہ پڑھ لیں تو تم سارے شہید ہی ہو جاؤ. صبح ناشتہ کرا کے جانا، راتی کڑائی لے کے آنی ہے. کوئی ہانڈی شانڈی نوکرانی میڈ یہ وہ کام صرف اتنے بسترے اتنے بیڈ دے اتنے بہنا. وہی مہربانی کام کرتی بھی یہ ٹوٹنے سے احسان کرتی. تھی بھی وہ احسان کرو. حضور پاک نال برابر دا کام کر دے. کپڑے دھلا دے، برتن صاف کرا دے، سارا کچھ کر دے نال. اے برابر دا کام وہ تھوڑے احسان کر. تھی احسان کرو. کام تے لایا ہوں ساری دیہڑی کام تے راتی آ کے بستی اے کیتا یہ کیتا یہ نال. ایسا نہ کرو. گھروں کو جنت بناؤ. اللہ تعالیٰ نے اپنے جیسے اللہ کے نبی نے اپنے گھر چلائے ہیں ایسے چلاؤ. کیا فرمایا؟ تم دیندار عورت کو اختیار کرو. یہاں میں مجھے واسلی باد صاحب یاد آ گئے. واسلی باد صاحب فرماتے ہیں میاں بیوی کو باغ و بہار کی طرح رہنا چاہیے. کس طرح؟ باغ و بہار کی طرح. وہ باغ ہی کیا جس میں سے بہار نہ گزرے، اور وہ بہار ہی کیا جو باغ سے بیگانی ہو. انہوں پتہ ہی نہ ہو بہار نو جانا کدھر ہے. تو میاں بیوی کو
باغ و بہار کی طرح رہنا چاہیے، وہ اس کے دم سے، وہ اس کے دم سے۔ ہم اپنی بیویوں کے دم سے ہیں، انہوں نے دم اکھڑیا ہوئے تھے ساری دیہڑی ذلیل ہونے ہیں، دیہڑی نہیں لگتی، بڈھی جو ناراض ہو کے گھروں بندے نو کٹ دے نا تو کچھ بھی نہیں لبنا، جی منہ متھا چوم کے آؤ تو اللہ بڑیاں برکتاں دیندا۔ یہ حدیث پاک میں نے ابھی پیچھے آپ کو سنائی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ میرا امتی دیندار عورت کو اختیار کرے، اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے بہترین بیوی وہ مومنہ ہے جو جب اس کو دیکھے اس کا شوہر تو خوش ہو جائے۔ سید حجویر سلطان الطریقت شناور بحر معرفت اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں مومن شخص ایسی ہی عورت سے محبت کرتا ہے، اگر تو ایمان والا ہے نا تو ایسی ہی عورت سے محبت کرتا ہے جو دیندار ہے، جس کا سینہ اس کے سوا کوئی نہ دیکھے۔ وہ تو شادی حال میں بھی اشارہ کر رہا ہوتا ہے، دیکھا نہیں کبھی ہوتا ہے ایسے؟ اگر بیوی کا سینہ تھوڑا ننگا ہو رہا ہو نا تو غیرت مند آدمی نا ہلکا سا ٹیون چلا کے نا اشارہ کر کے کہنا تو نہیں نا رولا پہ جائے گا نا، تو بیوی کپڑا کے کر ہلکا اشارہ کرتا ہے کہ سینہ ننگا ہو رہا ہے، غیرت مند ہے نا، ایمان والا نہیں غیرت گوارا کر دی کہ میرے بچیاں دا رزق دے اتے غیر محرمہ دی نظر پوے تو جڑا میرا حصہ ہے وہ کوئی اور ویکھ لوے۔ غیرت مند مومن ہے نا، حضور نے فرمایا، دادا صاحب فرما رہے ہیں مومن ایسی ہی عورت کو پسند کرتا ہے جو دیندار ہے، دیندار ہے۔ اور اگر انہوں پرواہ ہی نہیں، دودھ پیائی دیا رسماں ہو رہی نے، منڈے بھی اتنے چڑھے ہوئے نے، کڑیاں بھی اتنے چڑھیاں ہوئی نے، تے بابا چٹی داڑھی والا میرے ورگا بے شرم ہی کہہ سکنا اپنے آپ کو، نال کھلو کے ہسدا پیا، نہیں 20,000 ہی لینا، نہیں 30,000 ہی لینا، نہ کسی دے کپڑیاں دا پتہ ہے، نہ لیڈیز جین سائڈ رہ گئی، جنہیں بغیرت نے ہجڑے سب بڑھیاں بڑے ہوندے، ان کو بغیرت کہتے ہیں، دیوس ہجڑے ہیں، یہ مرد نہیں ہے، مرد کی شان ہے وہ اپنے مرد کے خانے میں رہے گا۔ پارٹیشن ہوئی ہے نا، مرد ہے نا، ہجڑا بھج کے بڑھے گا، دیوس ہے نا، بغیرت ہے اور بھاگ کے ادھر جائے گا۔ کبھی بڑا کام ہو تو جایا جا سکتا، کوئی بچے کے ذریعے پیغام بھیج دیں، بیوی کو کوئی پیغام بھیجنا، یہ آپ نے چیزیں ٹھیک کرنی ہے، اپنی زندگیوں میں اسلام لے کے آنا ہے۔ 5.5 فٹ کے وجود میں اسلام نازل کر لو، پورا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو جائے گا۔ یار تم لوگ اپنے آپ کو ٹھیک ہی نہیں کرتے، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، اپنے آپ کو بھی ساتھ کہہ رہا ہوں۔ آج وعدہ کرو کہ چھوٹا چھوٹا کر کے ایک دن نہیں پھڑ جانا، ایک دن نہیں کام ہوتے، سالہ سال لگ جانا۔